انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں انسان ہی سے ہوتی ہیں کہ سب سے بہترین خطا کار تو وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار تو وہ ہے جو اپنے گناہ پر پھر توبہ کر لے، جو اپنے گناہ پر پھر ندامت اختیار کرے، یہ بہترین خطا کار ہے۔ خطائیں تو سب سے ہوں گی، اس لیے رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے فضائل، رمضان کے مقام، رمضان کے اعمال اور رمضان المبارک کی خصوصیات اور رمضان المبارک میں پیش آنے والی خصوصی کیفیات وہ ہماری زندگیوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس لمحے کو، اس وقت کو قیمتی نہ بنایا تو یقیناً ہم سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادات کو اور اللہ کے ذکر اذکار کو اپنی زبانوں پر سجانا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے کہ ہمارا رمضان بھائی قیمتی بنے۔ غفلت کی چادر جو ہم نے اوڑھ رکھی ہے، ہم اس چادر کو اتارنے کی کوشش کریں۔ ندامت کی چادر ہم اپنے سروں پر لیں اور ان آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اس زبان پر اللہ کا نام ہو اور اس دل میں قرآن کی صدائیں ہوں، اور یہ آنکھیں غیر کو نہ دیکھیں، یہ آنکھیں غلط نہ دیکھیں، یہ آنکھیں زنا نہ کریں، یہ کان غلط نہ سوچیں اور یہ کان غلط سنیں نہ، کسی کا بہتان نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی سے گالی نہ سنیں، بلکہ محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، مودت کے ساتھ یہ رمضان ہماری زندگیوں سے گزرتا ہوا جائے۔ کل قیامت کے دن جب بارگاہ خدا میں یہ رمضان پہنچے تو پوچھا جائے کہ رمضان کا قدر کیسے کی، میرے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی گئی، تو یہ رمضان ہمارا گواہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں رسوا کر دیے جائیں، ایسا نہ ہو ہماری غفلتیں ہمارے مقدر میں بد نصیبی لکھ جائیں، ایسا نہ ہو ہمارے ہنسیاں، ہماری غیبتیں، ہمارے اونچے بول، ہماری تکبرانہ چال، ہمارے ظلم، ہمارے زیادتیاں، ہماری جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، کہیں یہ اللہ کی عدالت میں ہمیں رسوا نہ کر ڈالیں، پریشان نہ کر دیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، رمضان المبارک کی قدر یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے والے بنیں۔